زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا، جسے میں اردو میں دھکے کہتا ہوں، اس سے بیسٹ سکھانے والا کوئی نہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہیپینس ایک ایسی فیلنگ ہے جو خود ایگزسٹ نہیں کرتی. ایسا ہر بندہ آپ کو صرف ڈرائے گا شادی سے، جو خود کر چکے ہوتے ہیں، بال بچے دار آدمی ہیں. زندگی میں رنگ عورت سے ہے، یہ یاد رکھنا. سر رنگ کتنے ہونے چاہیے؟ شادی کے لیے آئی تھنک آپ تیاری کریں سر، اور دعا کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کوئی خوشی سے آپ قبول کریں. آپ سب کو فائدہ ہوئے گا، آڈینس کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے اور اس ایونٹ کے لیے، اس سیشن کے لیے، اینڈ ایون ادروائز ہر چیز کے لیے. تو آپ پلیز شروع کریں. نہیں یہ بچوں، یہ ذرا میرا فیوریٹ بچہ نہیں، فیوریٹ بچہ تو ہے. آج سب بچے فیوریٹ ہیں، میرے سارے بچے فیوریٹ ہیں. آپ بسم اللہ کریں. سر سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں باقی سارے لوگ اور اسپیسیفکلی ہمارے ٹیچرز اور ہمارے کو ورکرز زندگی کو لے کے اتنے پریشان ہوتے ہیں. آپ زندگی کو لے کے بہت لائٹ ہیں، آپ زندگی کے مسئلوں کو لے کے بہت لائٹ ہیں، تو آپ ان کو اتنا لائٹلی ہینڈل کیسے کر لیتے ہیں؟ اتنا ایزیلی آپ ان سب چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ ان پہ اپنا سٹانس اتنا کاملی کیسے بلڈ کرتے ہیں؟ میں نے نہیں کیا، انفیکٹ زندگی نے کیا. بچوں پتہ نہیں آپ سب کو میری لائف سٹوری پتہ ہے یا نہیں پتہ. پیدا میں واقعی ہوا تھا وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، سونے کا نوالہ لے کے، جو جتنا اچھی فیسلٹیز، جتنی اچھی اسکولنگ، کالج، یونیورسٹی. اس کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا، جسے میں اردو میں دھکے کہتا ہوں، اس سے بیسٹ سکھانے والا کوئی نہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو پرابلم یہ ہے کہ دھکے لگنے کے بعد بھی ہم سیکھتے نہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے بہت زیادہ تعریفیں کر دیں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار ان سارے ایکشنز کے بعد کیا ہو سکتا ہے، یعنی میں کسی بات پہ اگر فرض کریں ریئیکٹ نہیں کرتا تو میں نے یہ سیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں زندگی میں کہ ریئیکشن سے کیا ہوتا ہے اور معاملہ بگڑتا کیسے ہے اور معاملہ سلجھتا کیسے ہے. آپ سب دیکھیں نا، ابھی آپ لوگوں کی ایج کیا ہے، آپ کی پچھلی زندگی. اچھا سوال تھا، میں آپ کو اس سارے سیشن کا مقصد بھی بتا دیتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں، آپ کے جتنے پچھلے سال گزر گئے، 19-20 سال آپ کے میجورٹی کے گزر گئے، ہمار کے 50 گزر گئے، راجہ صاحب کے 60 گزر گئے. پچھلے سالوں کا پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک، تو یہ زندگی ایسے گزر، وہ جو میں کہتا ہوں نا، لائف از واٹ یو میک آف اٹ. آپ نے زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈنے. ہمارے حالات ایسے ہیں، ہماری اسکولنگ، ہمارے یونیورسٹیز، ہماری سڑکیں. آپ نے اپنی زندگی خود بنانی. آپ کو دنیا کی ہر اپرچونٹی ابھی بھی، ایون پاکستان کو لے لیں، ابھی بھی اویلیبل ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں پاکستان میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے. اور آپ تو ویسے ہی دنیا کے سب سے زیادہ بلیسڈ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ یونیورسٹیز میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں. تو پرپز میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سیشن میں کوشچن بھی ہو جائیں گے، آنسر بھی ہو جائیں گے، لیکن میں انہیں میسج کیا دوں گا؟ ایک بندہ کا تھاٹ پروسیس چلتا ہے. تو اچانک میرے ذہن میں ایک سٹیٹمنٹ بنی کہ آپ اپنی لائف کا جو گول ہے نا، وہ کیا رکھ سکتے ہیں، what to be achieved in life. یونیورسٹی لیول پہ ادروائز ہماری آفیشیل میٹنگز میں ڈسکشن ہوئی کہ بچوں کو چاہے وہ بزنس اسٹڈیز کے ہو، میڈیا کے ہوں، باقی بچے ہوں، انہیں اپنے لائف گولز کے بارے میں نہیں پتا. تو میں وہ سوچ رہا تھا
حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, یہ بات میں چلے بات کر لیتے ہیں گولز کو لے کے, کہ آپ ابھی سے اس ایج میں یا اس ایج سے پہلے کوئی لائف کا ایک گول بنا کے بیٹھ جائیں, میں اس حق میں نہیں ہوں, ٹھیک. تو میں نے اس پہ اور سوچا کہ میں آپ کو کیا وش کر سکتا ہوں, یا کیا میری خواہش ہو سکتی ہے, یا وہ ٹیک اوے کہتے ہیں نا ہر چیز کا, سیشن کا یا کسی بھی ڈسکشن کا ٹیک اوے کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ I can wish you all a very happy, healthy and stable life. اس میں میں نے بڑا غور کیا. اب اس کو آپ نے اچیو کیسے کرنا ہے اور اس کو آپ نے ٹارگٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے ریورس پہ چلنا ہے. ہیپینس آپ کو نہیں ملے گی, وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہیپینس ایک ایسی فیلنگ ہے جو خود ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسے تکلیف اور دکھ, پین جب ہوتی ہے تو فیل ہوتی ہے. ہیپینس اس چیز کا نام ہے, یا ہیپی جسے ہم کہتے ہیں, جب وہ تکلیف دور ہوتی ہے. جب ہم کچھ اچیو کرتے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے لیے ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بائی ڈیزائن آپ کے سامنے نئے ایشوز آ جائیں گے, نئی پرابلمز آ جائیں گی, اور ان پرابلمز کو پرابلم نہیں سمجھنا آپ نے, اس میں صرف آپ ورڈ کو بدل لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بری طرح انگریزی میں پھنسے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انڈرسٹینڈنگ آف ورڈز اور ٹرمز جو ہے وہ بہت ٹرکی ہے. ایک انگلش اسپیکنگ جو سٹیزن ہے یا برٹش ہے یا امریکن ہے, وہ انگلش کو کس طرح یوز کرے گا جس طرح ہم اردو اور پنجابی کو کرتے ہیں. مجھے خود میرے برٹش دوستوں نے کہا کہ بھائی یہ کون سی انگریزی بولتے ہو تم لوگ, سیریسلی. تو آپ نے ریورس میں چلنا ہے. اسٹیبل لائف کیسے ہوگی؟ فزیکلی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی اینڈ ایموشنلی. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے, کوشش کرنی پڑے. جب یہ اسٹیبل ہونے کی طرف چل پڑے گی, آپ سب کچھ کرتے ہیں, انفیکٹ آپ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ڈائریکشن میں گڑبڑ. جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ساری دیکھیں, ابھی آپ نے ابھی تک زندگی میں کیا کیا؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے کیا کیا؟ صرف, اور سنا بھی یہی ہے نا کہ پڑھو, اسٹڈیز کرو. ایکچولی آپ لائف کے لیے تیار ہو رہے, ریڈی ہو رہے ہیں. لائف ابھی شروع نہیں ہوئی, لائف ابھی شروع ہوئے گی. تو اس میں اگر آپ نے سب سے پہلے اسٹیبلٹی کو ٹارگٹ کر لیا تو وہ پھر, کیونکہ میں نے کہا سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, مینٹلی اینڈ فزیکلی, تو پھر وہ ہیلدی بھی ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی وہ ہیپی بھی ہو جائے گی. اور الٹیمیٹ گول ہماری اپنی لائف ہی ہونی چاہیے. باقی شعر و شاعری ہے وہ اگلی بات ہے کہ آپ فرسٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائرٹی دیں گے تو آپ اس قابل ہوئیں گے کہ آپ پھر دوسروں کے لیے جو مرضی کریں. اور دوسروں کا مطلب سب سے پہلے آپ کی فیملی ہے, باقی سب بعد میں آتے ہیں. تو یہ آنسر نہیں تھا, آئی تھنک وہ بہانہ مجھے مل گیا, اور ساتھ میں اپنی بڑاس بھی نکال لی. یا میں نے کم از کم یہ تھوڑا بتانا چاہتا تھا کہ what it is all about, ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. جی سارے کہتے ہیں اگر آپ کے ابا جنرل نہیں ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ کا سسر جنرل نہیں ہے, اگر جنرل نہ ملے تو پھر کس کے بچے یا بچی سے شادی کرنی چاہیے. 99% یہ جو بیٹھے ہیں نہیں بیٹھا شادی بچوں کبھی بھی زندگی میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. یہ جیسے یہ ہمارے ساتھ بزرگ آدمی ہیں,
جو خود کر چکے ہوتے ہیں، بال بچے دار آدمی ہیں. ایسا ہر بندہ آپ کو صرف ڈرائے گا شادی سے. سیریسلی آپ کی بات نہیں کر رہا. ہماری سوسائٹی میں شادی کو لے کے اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اور وہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جو شادیاں کر چکے ہیں. ٹھیک. اور آپ جیسے سسکتے بلکتے بچے شادی کو لے کے اتنے پریشان رہتے. نہیں سیریسلی. اور انہیں نہ ہمیں پتا، جن بڑے ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ آپ کو پتا کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ ہم اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ آپ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کہ شادی ایک بہت ہی بری چیز ہے. آپ اس کو انجوائے کرنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہیں. ایکچولی شادی ہیومن لائف میں آپ سب تھوڑا اپنی پیدائش سے پہلے سوچ کے دیکھیں تو آپ کو شادی کا مطلب سمجھ آئے. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی شادی کے نتیجے میں. سر یہ فارمولا فارمولا میں نے نہیں. سر کا کوشچن میرا کوشچن نہیں ہے وہ صرف اگر آپ اجازت دیں تو کہیں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. وہ مجھے پتا ہے آپ کا اسٹائل بڑا بچوں کو پسند ہے اور بہت اچھی بات ہے. اتنا بھی پسند نہیں جتنا اسی کر دیتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ اس مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں. بیٹا یہ یاد رکھنا، انسان کی زندگی کے صرف دو مقصد ہیں، جس میں سے ایک مقصد ریپروڈکشن ہے، اور وہ انہوں نے وہ کہا ہے، وہ قدرت نے آپ کو دیا ہے، اور آپ اور میں ہم اسی کا نتیجہ ہے، اور آپ سے آنے والی نسل بھی اسی کا نتیجہ ہوگا. تو دوسرا مقصد پھر کبھی بات کریں گے، لیکن نہیں آپ اس کو اگر مذاق میں لیں تو آپ کا مطلب ہے، آپ اس کو مذاق میں لے لیں تو آپ کی مرضی. تو لیکن جو سر نے کہا ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے، آپ اس کو سمجھیں. اور اس بات پہ جو آپ کہتے ہیں نا، الحمدللہ آئی ایم میرڈ ایز ویل، اور ون آف دا ہیپیسٹ پرسن، وہ جو باقی اگر پوچھے نا الحمدللہ کبھی موقع ملا تو میرے کئی ایونٹس میں وہ آتی ہیں، کئی ایونٹس میں یہاں پہ کئی دفعہ آ چکی ہیں. کل کوشش کروں گا وہ آئیں تاکہ سر عزیز اور آپ میں سے جو ان سے ملنا چاہیں. سو یہ ایک بات یاد رکھنا، شادی اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور اللہ کرے آپ کو وہ وائب ملے، یعنی زندگی میں رنگ عورت سے ہے، یہ یاد رکھنا. اگر جن کی زندگی میں پھیکا پن ہے تو وہ انہوں نے خود کیا ہوا ہے، اور وہ ہم لوگ مرد ہیں جن کو اس رنگ کی قدر نہیں، ورنہ جن کو قدر ہے وہ اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتے ہیں. رنگ کتنے ہونے چاہیے؟ باقی نہیں بات کہ آپ اس کو جس طرح مرضی لے جائیں. بچوں یہ دیکھیں، یہ فطری سی بات ہے. ہم اسکول لائف سے اس ٹاپک پہ نہیں کرتے، جو مرضی کرتے. غصہ یہی تو ان کی خوبی ہے، غصہ حرام ہے، کرتے ہی نہیں. بچوں ہم اسکول لائف سے، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، اسکول لائف سے ہمارے کلچر میں ہم اس ٹاپک پہ ہنستے ہیں، لائک پتہ نہیں کیوں لیکن ہنستے ہیں. اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر راجا صاحب یا میرے سے بھی آپ شادی کی بات کریں تو ہماری بھی اسمائل آ جاتی ہے. حالانکہ ہمارے ساتھ بہت بری ہو چکی ہوتی ہے لیکن اسٹل آ جاتی ہے. تو سر نے بڑی اچھی بات کی، ایکچولی ریپروڈکشن، اور اس کے بعد آپ کو لائف گزارنے کے لیے ایان نہیں چاہیے، آپ کو لائف گزارنے کے لیے ایک کمپینین چاہیے. اور اچھے کمپینین کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے خوش گپیاں مارتے رہیں. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، شاید کسی کو سمجھ آ جائے، کہ ہمیں لڑنے کے لیے بھی کچھ چاہیے، ہمیں جھگڑا کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے، اور
ان شارٹ اس سے بھی آگے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اولاد کی شکل میں آپ کو شادی کے بعد ہی مل سکتی ہے. ٹھیک, تو عمار صاحب کوشچن آپ کا تھا. جی سر. ہاں, تو ان کے لیے تھا, میرے لیے. شادی کے لیے آئی تھنک آپ تیاری کریں سر, اور دعا کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کوئی خوشی سے سر ایج بتا دیں, کیا بیسٹ ایج کے بچوں شادی کے لیے یہ ڈفرینٹ تھیریز ہیں, 18 سے لے کے 40 تک. میں بہت بڑا ایج بریکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کسی کی بات نہیں سننی, آپ کو اپنے ذاتی حالات دیکھنے ہیں, اپنی فیملی کی سننی ہے, اپنی پیرنٹس کی سننی ہے, اور جب آپ کو سمجھے کہ آپ کے لیے یہ مناسب ٹائم ہے, مناسب موقع ہے, تو دیر مت کریں, اپنی فیملی سٹارٹ کریں. شادی مطلب ہم اس کو پتہ نہیں کیوں شادی کے لفظ سے وہ تھوڑا گھبراتے ہیں. فیملی سٹارٹ کریں نا جب آپ کو لگے کہ میں فیملی سٹارٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ باقی آنے والے 20 30 40 50 سال آپ نے اسی کے ساتھ گزارنا. یہ ریالٹی ہے, تھوڑی سی سخت ریالٹی ہے. ماں باپ نے جانا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو بندہ اکیلے تو لائف گزارتا نہیں ہے, اکیلے مقصد بھی نہیں ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ دنیا پہ کرنے کیا ہے. آپ صرف ایک نمبر ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں, اس کے بعد نوکریاں کریں, اس کے بعد شادی کریں, بچوں کو بڑا کریں, ان کی شادیاں کریں, اور پھر فوت ہو جائیں. اگر تو آپ اس لائف سائیکل سے خوش ہیں تو کر کے دیکھ لیں. ادروائز آپ سوچیں کہ دنیا میں آپ ہی کو کیوں انسان بنایا. آپ کچھ بھی اور بن سکتے تھے, بلیو می. آپ نے کسی نے آپ کی سفارش نہیں کی تھی, نہ آپ نے خود خواہش کی تھی, نہ آپ کے پاس یہ چوائس تھی. آپ کو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق بنایا گیا. تو آئی تھنک کہ آپ کی لائف کا کوئی نہ کوئی پرپز ہونا, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, تھوڑے عرصے بعد آئے گی کہ پرپز لیس لائف گزارنا کتنا بڑا ڈپریشن ہے اور کتنی بڑی انزائٹی ہے. آپ کو جب یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کا اس دنیا میں ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور کسی کو فرق نہیں پڑتا, ابھی آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی ہوگا جسے آپ لوگ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں, بڑی آپ کے وہ نخرے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے دوسرے لوگوں کو لے کے. لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ آپ کی سوشل لائف اور آپ سے جڑے ہوئے دوسرے لوگ وہی آپ کی دنیا ہے, اور ایکچولی آپ نے انہی کے ساتھ زندگی گزارنی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں, آپ نوکریاں کرنے پیدا نہیں ہوئے, بلیو می. آپ پروفٹ کی ایگزامپل لے لیں, اس سے بڑی ایگزامپل نہیں ہے. پروفٹ کیا کرنے آئے تھے دنیا میں, وہ میسنجر تھے, ان کا پرپس کیا تھا, پیغمبر تھے. لیکن وہ جاب کرتے تھے یا بزنس کرتے تھے اپنی لیونگ کے لیے. آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی لیونگ کے لیے. ہم نے الٹا سائیکل چلایا ہو. ہماری زندگی کا مقصد اچھی جاب یا اچھا بزنس اور پیسے کمانا, جسے ہم کیریئر بھی کہتے ہیں اور سکسیس بھی کہتے ہیں, اور بیچ میں سے ہم اس سب کے اندر سے ایک چیز نکال دیتے ہیں کہ میری اپنی ایگزسٹنس کیا ہے, میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں. 90%, بلکہ بہت احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں, 90% لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کا ٹیلنٹ کیا ہے. سر اس کو ڈھونڈے گا سر, انہیں موقع نہیں ملا, انہیں ہم نے کبھی ڈائریکشن نہیں دی. اس میں بچوں خود ہمت کرنی پڑے گی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اچھے فٹ بالر ہیں یا اچھے کرکٹر ہیں؟ اٹیمپٹ کر کے. ٹھیک, کچھ لوگوں کو پینٹنگ کا شوق ہے, کچھ لوگوں کو, میں نے زندگی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. اکثر میں کہتا ہوں کہ میں ہر وقت لرننگ پروسیس میں رہتا ہوں. آج سے کچھ دن پہلے, 3 یا 4 دن پہلے,
میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہیں ایک پروجیکٹ ملا, وہ وال پینٹ کر رہی تھیں, تو انہوں نے, ان کی انسٹرکٹر جو پروفیسر تھی, انہوں نے مجھے بلایا کہ جی آپ 2 منٹ کے لیے آ جائیں. تو وہ کہتی کہ جی ایک ہمارا وہ مینٹل ہیلتھ کا ایک سائن ہے, وہ آپ بنا دیں. برش دیا انہوں نے میرے ہاتھ میں. اس ایج میں لائف میں فرسٹ ٹائم میں نے برش دیوار پہ جب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے, چلایا کیا کہتے ہیں, اسٹروک, وہ فیلنگ ایسی تھی کہ آئی واز شاکڈ کہ یار یہ مجھے کس قسم کی ریلیف مل رہی ہے. اور مجھے اس وقت سمجھ آئی ابھی چند دن پہلے کہ لوگ پینٹنگ کیوں کرتے ہیں. اور میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک دفعہ کیا, میں نے کہا شاید ویسے ہی ہوا ہوگا. وہ پروفیسر بھی اچھی تھی. پھر میں نے دوبارہ وہ اسٹروک دوبارہ ٹرائی کیا, تو مجھے لائف میں فرسٹ ٹائم یہ سمجھ میں آیا کہ یار پینٹنگ سے انسان کو کتنی ریلیف ملتی. تو میں تو سیکھنا نہیں چھوڑتا. مجھے تو سوال بھی بھول گیا کہاں سے ہے, کون سا وہ زندگی کا مقصد سر, زندگی کا مقصد سٹارٹ کہاں سے کریں. اچھا ٹھیک ہے بچوں, آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے یا آپ یہ خطرناک والے کوشچن سر میرا خیال ہے یہ کر لیتے ہیں. سر 2 سوال ہیں وداؤٹ اینی نیم. پہلا ہے ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر, اور دوسرا سوال ہاؤ ٹو بیکم ون وومن گائے. وہ بات نہیں, دوبارہ بتائیے گا پہلے ایک. اچھا بچوں, اینگر اگر ہم آسان کرتے ہیں, غصہ, غصے کو کہتے ہیں. جی سر. غصے کو کبھی بچوں زندگی میں کنٹرول نہیں کرتا, کبھی بھی کنٹرول نہیں کرتا. فطری چیز ہے, اگر فطری نہ ہوتی تو ہم میں نہ ہوتی, پھر ہمیں غصہ آتا ہے. پھر اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو رشتے خراب ہوں گے. میں رشتے ٹھیک کرنے لگوں, رشتے پہلے آ جائے. اچھا, دنیا میں ہر ایموشن کو آپ نے ہینڈل کرنا سیکھنا ہے. پہلے اس بات کو سمجھیں کہ غصہ آتا کیوں, غصہ قدرت نے رکھا کیوں. اللہ میاں کو تو پتا تھا یہ بڑی سخت چیز ہے, اس سے دنیا میں خرابی ہو سکتی ہے, اس سے قتل و غارت ہو سکتی ہے, ہم دوسروں کو تنگ کر سکتے ہیں. غصہ ظلم پہ آنا چاہیے آپ کو. جب کبھی کسی کے ساتھ, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سڑک سے گزر رہے ہیں اور ایک بندہ یا خاتون کسی چھوٹے سے بچے کو یا ایون کسی چھوٹے سے جانور کو بری طرح پیٹ رہا ہے, آپ کو غصہ آنا چاہیے اور آپ کو اسے روکنا بھی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کو غصہ دکھانا بھی چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اینگر کو لے کے, میں نے بڑی فلسفی سنی ہے اس کے بارے میں, میں کبھی نہیں کہتا کہ اسے کنٹرول کرو, اسے ڈائریکٹ کرو. اسے پہلے بھی یہ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو ایسے ڈائریکٹ کرو کہ یہ آپ پہ حاوی نہ ہو, آپ کو پتا ہو کب غصہ کرنا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے ابھی تک اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی کمزور کو کسی طاقتور پہ غصہ کرتے دیکھا نہیں. ہم ہر اس بندے پہ غصہ کرتے ہیں جو ہمارے قابو آ جاتے, جو ہم سے کم طاقتور. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہاں اگر تمہیں بہت غصہ آتا ہے, بہت بڑے پہلوان ہو, نہیں کنٹرول ہوتا, وہ لوگ کہتے ہیں نا مجھے پتا نہیں چلا, تو آجو کسی بڑے پہ, کسی طاقتور پہ غصہ کر کے دیکھو. اور آسان کر دیتا ہوں, ہم ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, یہ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے. ہمارا کوئی کولیگ یا سب آرڈینیٹ پہ مجھے غصہ آ گیا, میں بدتمیزی شروع کر دوں گا, اسی وقت میرا باس میرے سامنے آ جائے اسی وقت, تو میں وہ بدتمیزی جاری رکھوں گا. وہ ہم
मैनेजमेंट में कहते हैं ब्लड प्रेशर बहुत सियाना होता है कि मेरा बॉस सामने आएगा तो फिर तो मैं नहीं कहता मुझे गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं होता है, 1 सेकंड में कंट्रोल होता है। और आखिरी बात कि कमजोर लोगों की निशानी है वीक पर्सनालिटी, क्योंकि मैंने आज तक किसी ताकतवर को गुस्से में चीखते चिल्लाते देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा। ये तो हाई स्कूल बॉयज कह सकते हैं आपको, जो थोड़ा अपने आप को प्रूव करने के लिए गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो आप चीजों को प्रैक्टिस किया करें, एक्सरसाइज किया करें, करके देखा करें, और कभी आपको उसके बदले कुछ अच्छा मिले तो ठीक है करें। अगर आपको पता है कि हर दफा उसका कोई ना कोई नुकसान ही होगा तो फिर आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, अपना मूड खराब कर रहे हैं। मुझे बचपन में एक दफा गुस्सा आया था, मुझे बंदा ने एक दफा समझाया तो बस कि क्या कर रहे हो, सारा दिन मूड तो तुम्हारे खराब रहेगा। तो मैंने सीखा कि भाई मैं अपना भी मूड खराब कर रहा हूँ, सबका भी मूड खराब कर रहा हूँ, इससे बेहतर है कुछ और ही कर लो। जी दूसरा क्वेश्चन था कुछ सर, दूसरा लॉयल रहने से क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम वन वुमन गर्ल। ये गाय उर्दू वाला या इंग्लिश वाला? सर इंग्लिश वाला। बच्चों जिसने भी ये क्वेश्चन किया है जाहिर है कि वो कोई बंदा ही है, जाहिर है ना कि वो वुमेन गाय। रिश्ते बच्चों बनाने पड़ते हैं, उसमें थोड़ी मेहनत। मैं पहली बात आपकी क्लियर कर दूं, आपने वर्ड यूज किया लॉयल। आज के बाद कभी जिंदगी में किसी इंसान में आपने लॉयल्टी नहीं ढूंढी, ना मिलेगी। आप ट्राई करके देख लें। सैड हो गई है बहुत सर। अभी ठीक हो जाए। अंग्रेजी की मैंने पहले कहा था, अंग्रेजी की बहुत सी टर्म्स में हम फंसे हुए हैं, हम उन्हें गलत समझ बैठे हैं और गलत यूज करते हैं। और हर कपल जो है वो एक दूसरे से ये लॉयल्टी के चक्कर में जुड़ा हुआ है। इंसान ने अपनी तख्लीक के बाद पहला काम जो किया था वो डिसलॉयल्टी थी अल्लाह ताला से। हमारी फितरत में ये है ही नहीं है। चले इस तरह आपको अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, आपको अपने कंपेनियन से, चाहे वो गाय हो या बकरी हो, आपको सिंसेरिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे उर्दू में क्या कहते हैं? वफादारी। वफादारी ये वर्ड बना था बच्चों स्लेवरी के जमाने में। वफादार नौकर होते हैं, इस चीज को समझें। वफादार मुलाजिम होते हैं। जब बादशाह हुआ करते थे, जब गुलाम हुआ करते थे, तो वो बड़े फख्र से बताते थे कि मेरे पास जो गुलाम है या जो लोग हैं वो बहुत वफादार है। मेरी फौज, मेरे बादशाह सलामत कहते थे कि बहुत वफादार है, कि मेरे लिए जान भी दे सकती है। आपने रिश्तों में ये लॉयल्टी कहाँ से ले? अगेन अंग्रेजी का वर्ड है, एंड इवन उर्दू का भी जो वफादारी और ये मुखलिस। वफादारी अलहदा वर्ड है ना, खलूस मुखलिस एक अलहदा वर्ड है। ठीक, वफादारी को हाँ पेट्स में ढूंढ सकते हैं आजकल आप, अगर आपको वफादारी चाहिए। और रिश्तों में एक दूसरे की नौकरियां मत करें, ये मुलाजमत नहीं है। रिश्तों में अगर अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है तो आपको भी उसी फॉर्मूला पे चलना है। आप दोनों को मेहनत करनी है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे तो रिश्ते बनेंगे। ये वन साइडेड स्टोरी कभी ना थी, कभी होएगी। ये आप लोग लगे रहते हैं मेंस राइट, वुमेन राइट, ह्यूमन राइट, एनिमल राइट, ऑल राइट। ठीक, लेकिन ऑल राइट पे आए और अपनी जिंदगी बनाएं। जिसको शौक है, ये सेल्फियां बाद में हो जाएंगी। नहीं सॉरी नहीं, आई रियली माइंड इट। करें बच्चों, लेकिन इतना ना करें कि
पूरे हॉल को पता लगे कि आप सेल्फी ले रही हैं। पूरे हॉल को नहीं पता चला था अगर आप आपने देखा था आपका कैमरा कितनी दूर था। मैं सीरियसली मैं डर गया हूँ, मैं कि इतनी लंबी बाजू कैसे हो। सर, कानून के हाथ है। कानून के हाथ है तो फिर कानून बनाने वाले के आगे सर, जब बनाएंगे तब भी देखिए। यार पहले कहा था लड़ना नहीं है। और भी नहीं सर, easy। अच्छा बच्चों जी, तो बच्चों इन शॉर्ट वफादारी का कोई चक्कर नहीं है। वफा का लॉयल बंदा कोई नहीं मिलेगा आपको, एवरी टाइम जाया करेंगे। सिंसियर, हाँ सीरियस सिंसियर बंदा ढूंढे और लॉयल मुलाजिम रख लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक जी प्लीज। 100 लोगों के साथ अपने आप को नहीं कर सकते, एक ही बंदा रहना। लॉयल्टी यही है कि आप एक बंदे को अपनी 100% डेडिकेट कर सकते हाँ ठीक है, ये सिंसियरिटी है। जिसके साथ आपका रिश्ता है आप अपना 100% दें। आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की है। ये सब सुने बच्चों कि आपने किसी भी रिश्ते में क्या अचीव करना है, आपने उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो आप चाहते हैं। पहले आप ये बात सीखें कि आपने अपना 100% देना है उस रिश्ते को। और आई एम श्योर, आई एम पॉजिटिव, आई कैन गारंटी यू, अगर हम किसी भी रिश्ते को अपना 100% देंगे, ठीक, हम देने से पहले ही एक्सपेक्ट करना और मांगना शुरू कर देते हैं ना, और दोनों जिद लगाते हैं। रिश्तों में जिद नहीं होती ना, रिश्तों में तो जो आप कर सकते हैं, जो आपको करना है वो होएगा ना। हम अगले पे ही सारी एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं कि वो फिर एक जिदबाजी शुरू हो जाती है, और जिदबाजी का अंजाम तो कुछ नहीं होता। बाकी वो 100 लोगों वाली बात समझ नहीं आएगी। तो मतलब कोई अगर आपको 100% अपना नहीं दे रहा है, 20% किसी और को दे रहा है, कोई 10% किसी और को दे रहा है, वो भी तो गलत बात है। खैर कोई बात नहीं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को समझें बच्चों। ये फिर आपकी आने वाली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कहा कि 100% आपको कोई बंदा नहीं दे रहा, 20% दे रहा है किसी और को, 10% किसी और को, बाकी कितना रह गया, 70% आपको दे रहा है। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा फॉर्मूला है कि आप उसे मजबूर कर सकते हैं कि आपको 100% दे? नहीं, छोड़ क्यों दे? वो टेंशन नहीं दे रहा ना। सर रेस्ट्रिक्शन की एक चीज है, आप 100% दे रहे हैं, आप 100% दे रहे हैं। आप 100% दे रहे हैं, आपको वापस दे नहीं रहा उतना। ये अच्छा, एक और खूबसूरत बात, एक सेकंड बच्चों, यहां से मैं निकलता हूं, मैं बाहर इशारे पे जाता हूं, एक बंदा मुझसे 100 रुपया मांगेगा, उसे जरूरत होगी, ये इशारे पे कोई मांग लेता है, उसे मैंने 100 रुपया दे दिया, बदले में उससे मुझे 100 रुपया चाहिए, क्योंकि वो नहीं दे सकता ना, उसके पास जो नहीं था उसने मुझसे मांगा, मैंने 100 रुपया दे दिया। तो हम कहां पे परेशान होते हैं? एक्सपेक्टेशंस पे। गलती किसकी? सॉरी, हमारी। क्यों? क्योंकि हमने गलत बंदे से एक्सपेक्ट कर ली। तो थोड़ा लेट ना करें, आप 100% वाला ढूंढें, लेकिन शर्त ये है कि पहले आपको 100% देना पड़ेगा। जब आप 100 दे जाएंगे, फिर वो अगर फर्ज करें, हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो सकता है आप उसके लिए नहीं हो। वो जो अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं, मूव ऑन अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल वो आपको राइट पर्सन नहीं मिलता। और वो राइट पर्सन दुनिया में है बच्चों, मैं बताता हूँ, ठहर जाओ। कोई काम खुद भी कर लिया पता चल जाता है। जी जी जी, आप कह रहे हैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करो, फिर कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता इस हिसाब से।
کمٹمنٹ آپ نے اپنے حصے کی کمٹمنٹ شو کر دی. اگین آپ سوچ کے دیکھ لیں, آپ زبردستی کسی سے کمٹمنٹ لے سکتے ہیں. ہاں آپ وش کر سکتے ہیں, آپ چاہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کمیٹڈ ہو, لیکن انسان ہے اور فیلنگز ہے. جیسے میں آپ کو بولوں کہ کل 10 بجے سے آپ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں, نوری صاحب ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں, رہنے دیں, آپ رہنے دیں, میں کوئی اور بندوبست. اچھا توری صاحب, اٹس انٹرنل, اٹس ریلیٹڈ ٹو یور فیلنگس, اور یہ کسی کا قصور نہیں ہے بچوں دنیا میں. اگر آپ کو, آپ نے انگریزی میں سنا ہوگا نا, I don't have feelings for you. اب یہ سچ ہے, آپ کو نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا, اس میں کمپلشن نہیں ہے, یہ کوئی رینٹ کا ایگریمنٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کہہ رہے یا نہیں بھی کہہ رہا, اگر کوئی کمیٹڈ آپ سے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کمیٹڈ ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو اٹس اوکے, اٹس فائن. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہر 6 مہینے بعد نئی جگہ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لائف ٹائم چلے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایکسپیرینس کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, ایک وقت آئے گا کہ وہ سچی مچی والا بھی بندہ آ جائے گا. جتنی بار کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بچوں, نہیں سیریسلی آپ تو رہنے دیں. ہم سے زیادہ جواب ہے. اس میں سیریسلی اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, کتنی بار والا کوئی چکر نہیں ہے. جب تک آپ کو صحیح, جیسے اگر آپ کی لینگویج میں بولتا ہوں صحیح کمپینین یا صحیح, دیکھیں انگریزی میں کچھ اچھے ورڈ بھی ہیں. ہم کہتے ہیں بڑے عجیب عجیب ورڈ یوز کرتے ہیں, بیوی, بیگم, جو دہشت ہے جن ورڈ, ہاں, شوہر, ٹھیک. اسے چھوڑے, انگریزی میں ایک ورڈ ہے لائف پارٹنر, وہ ڈھونڈیں. سول میٹ ذرا شعر و شاعری, سیریسلی اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں. سول میٹ ویری نیکسٹ ڈے سول میٹ نہیں رہے گا جب شادی ہو جائے گی. اسے پریکٹیکل ہو نا, اسے لائف پارٹنر بنائے کہ بھئی یہ میرے پرابلمز ہیں, یہ تمہارے پرابلمز ہیں, ہم نے آنے والی زندگی کے چیلنجز مل کے فیس کرنے ہیں. آپ کی زندگی بہت سکھی ہو جائے گی. اگر آپ یہ رومانسزم اور یہ آئیڈیلزم اور یہ فلمی دنیا میں رہے کہ آپ کو یہ جو ورڈ ابھی یوز کیا ہے سول میٹ والا, ان چیزوں سے نکلیں. سول میٹ کوئی نہیں ہے آپ کا. آپ کو پریکٹیکلی ایک اچھا کمپینین چاہیے, پریکٹیکلی, خوابی خیالی دنیا سے نکل آئیں. جو 1-2 یہاں بیچارے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں, پوچھیں ان سے واپسی میں انہیں کیا ملتا ہے. جی جی پلیز. سر اس طرح کی چیز, فار ایگزامپل پیسے نہیں ہے کچھ, اور کچھ ایسی چیز جو آپ کو واپس دے سکیں مگر پھر بھی وہ نہیں دے رہے, پھر تو مس کریں. آپ نے کیوں اتنا سر پہ چڑھ, سر ٹائم اور سر تھینک یو. میں ایک چیز ایڈ کروں, ان کی بات میں ایڈ کرنی ہے. اچھا سر ایڈ یہ کرنا ہے کہ اگر ایکسپیکٹیشنز رکھ کے رشتے رکھتے ہیں تو رشتوں اور بزنس میں فرق نہیں رہتا. تو وائی ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیئر. نہیں, وہ اصل میں تھوڑا اور چلے آپ کو ایزی کر دیتا ہوں, کلیئر کر دیتا ہوں. بچوں, جتنا آپ نے یہ پوئٹری والی زندگی میں رہنا نا,
उतना खुद ही दुखी रहना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्पस ये है कि आप कम से कम दुखी हो। हमारा दुनिया पे रिश्ते बनाने का कभी भी ये मकसद नहीं होना चाहिए मेरा, जैसे मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है मैं फलां रिश्ता बनाता हूँ, चलें और आसान कर देता हूँ। इट्स अंग्रेजी में इट्स कॉल्ड लाइसेंस टू किल, कि आप किसी को आप मुझे बोले आई लव यू, मैं कैसे बोल सकता हूँ सर आपको? ठीक है ना बोल। अच्छा हम किसी हाँ आप बोले आप सबको मुझसे प्यार है, लेकिन मिसाल ये थी। थैंक यू। हमने बना क्या दिया है, हमने बना ये दिया है कि हम किसी को, कोई हमें बोले आई लव यू या हम किसी को बोले आई लव यू, उसके बाद हमें उससे टॉर्चर करने का लाइसेंस मिल जाता है। तुम कहाँ थे, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम ऑफलाइन थे, तुम ऑनलाइन थे, 2 टिक हुए, 1 टिक हुआ, तुम आए क्यों नहीं, तुमने उसको हमने इस रिश्तों को थोड़ा खुद से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। और आपने अगर आसान करना है तो आपने अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। लोगों की बातों पे ना जाएं, अपनी लाइफ को खुद बनाएं। जी सर वो उनका क्वेश्चन लेना था। चलिए कोई नहीं, वो सब्र कर सकते हैं। जी एक्सपेक्टेशंस के अंदर मोस्टली हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, तो मुझे रिस्पेक्ट बच्चों अगर आप इजाजत दें तो हम बात शुरू करें। अगर मैं तंग कर रहा हूं तो मुझे बता दें, तो मैं खामोश हो जाता हूं, आप पहले अपनी पूरी करने। नहीं अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात वो कह रही है कि एक्सपेक्टेशंस में रिस्पेक्ट और आसान कर देता हूं। एक्सपेक्टेशंस तो बात की बात है। कोशिश करें दुनिया में कोई भी रिश्ता उसमें से इमेजिन करके देखें, सिर्फ रिस्पेक्ट को निकाल दें तो वो रिश्ता जीरो हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर वापसी पे कुछ आपने एक्सपेक्ट करना ही है, बिल्कुल आपने मुझे करेक्ट किया कि नो एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दें, अब सिर्फ इस तरह कुछ एक चीज एक्सपेक्ट कर दें। रिस्पेक्ट अब दुनिया के किसी भी रिश्ते में निकाल के देख लें, कोई आपको 1000 दफा के मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो सब झूठ है। रिस्पेक्ट दुनिया का सबसे आसान क्राइटेरिया है किसी भी रिश्ते को गेज करने के लिए, इवन वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। बाकी आपको बहुत मिलेंगे बात करने वाले, बताने वाले कि मैं तुम्हारे लिए ये वो, बाकी सब बात में। रिस्पेक्ट है तो ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। ये फैक्ट बता रहा हूँ। सर अगला सवाल यहाँ से करें। वो बेचारे अच्छा उनका वेट कर सॉरी रहे हैं। सॉरी सर आप कंपेनियन की बात करें तो राइट कंपेनियन की डेफिनेशन क्या है? क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? 6 फुट 4 इंच कद होना चाहिए। सांवला रंग। अरे आप इंसान की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या मतलब? देखिए वो उसकी मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आपके लिए वो राइट कोई और होगा, मेरे लिए वो राइट कोई और होगा, हम दोनों के लिए राइट कभी एक तो नहीं होगा ना। डेफिनेशन पूछ रहे हैं जो आप
کے ساتھ میچ کریں. آپ کو برداشت کرنے کا حوصلہ دنیا میں کس خاتون میں ہوئے گا, اللہ معاف کرے, وہ رائٹ